بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں مختصر عرض کرتا ہوں. مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں. ایک کا نام آمنہ تھا، ایک کا نام حالہ تھا. جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، تو گھر میں یہ مشورہ ہوا قریش میں کہ بھئی ابھی عبداللہ جوان ہوئے ہیں تو ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو. اس زمانے میں حسب نسب کو دیکھا جاتا تھا. حسب نسب، خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا تھا. تو پورے مکہ مکرمہ میں یہ 2 لڑکیاں مقبول تھیں، اور ہر آدمی چاہتا تھا کہ بھی اپنے بیٹے کے لیے مانگا وہاں ڈالے. یہ سارے کے سارے جو چچا تھے، حضرت عبداللہ بھی اور عبد المطلب بھی، یہ سب کے سب وہاں گئے دیکھنے کے لیے. دونوں لڑکیوں کو سامنے بٹھایا تو حضرت عبداللہ سے پوچھا بھی یہ 2 لڑکیاں ہیں، تمہیں کون سی پسند ہے؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 لڑکے، ایک یہاں بیٹھی ہے ایک یہاں بیٹھی ہے. تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے سامنے بیٹھے اتفاقاً، قصداً نہیں کہ بھی یہ لڑکی پسند ہے، وہ اتفاقاً بیٹھ گئے. تو پوچھا کہ کون سی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ عبد المطلب نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے یہ لڑکی پسند ہے، آمنہ. اسی وقت نکاح ہو گیا عبداللہ کا. اب بچ گئی حالہ. تو عبد المطلب نے کہا بھائی ایک کام کرو، آمنہ کا تو منسلک ہو گئی عبداللہ کے ساتھ، حالہ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دو. تو دادا کا نکاح ہو گیا حالہ کے ساتھ. اب یہ 2 نکاح ہوئے اس خاندان میں. دونوں کا تقریباً 7ویں حمل ٹھہرا کچھ وقفے سے. تو آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ. اسی لیے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر تھے چچا، دیکھنے لگے چچا ہیں. حضرت حمزہ کہتے تھے کہ پورا مکہ مکرمہ مجھ سے ڈرتا ہے، ایسے جری تھے، اور میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں. جب حضرت عمر کے اسلام لانے کا وقت آیا تو اس میں جملہ انہوں نے کہا تھا تو گویا کہ چچا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رشتے میں ایسا رضائی بھائی بھی تھے. اور دوسرا یہ کہ عبد المطلب سے وہ پیدا ہوئے اور یہاں عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ماں کی پیٹ میں تشریف لائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو یہود تھے نصارہ تھے انہیں ستاروں کے اس زمانے میں ستاروں کا علم تھا. ہمارے یہاں ستاروں کا علم نہیں تھا. اس زمانے میں تل کا علم بھی تھا. تل جانتے ہیں کہ تل ہوتا ہے, کسی کا یہاں تل ہوتا ہے, کسی کا یہاں تل ہوتا ہے, کسی کا انگلی پر تل ہوتا ہے, کسی کا ٹانگوں پر تل ہوتا ہے. یہ علم تھا اس دور کے اندر. یہ ہمارے شریعت نے منسوخ کر دیا ستاروں کا علم. اچھا اس زمانے میں جو شادیاں کرتے تھے وہ تل دیکھ کے کرتے تھے. یہ ان کا استخارہ ہوتا تھا. شاہی لوگ جو ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ, ہر آدمی تل دیکھتا نہیں ہے, لڑکی پسند آ گئی نکاح کر لیا گاڑی چلی. لیکن یہ جو بڑے بڑے شہزادے یا بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ لڑکی پسند ہے تو عورتوں کو جمع کیا جاتا تھا. دیکھو بھی اس کا تل کہاں کہاں ہے, فلاں بات اس کا تل کہاں کا ہے شہزادے کا, یہاں یہاں ہے. ہاں ابھی جوڑی جمی. یہ ترتیب تھی اس دور کی. اب یہ ستاروں کا علم یہ لوگ دیکھتے تھے نصارہ یہود, ان کو معلوم اہل کتاب تھے اور ان کا یہ معروف تھا کہ نبی آنے والا ہے, پیدا ہوگا, مکہ میں پیدا ہوگا. یہ 100% پتا تھا ان کو. تو لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ, مشرکین تو آتے تھے, اسلام کا صحیح نہیں ہو سکتا میں. لیکن یہ یہود نصارہ بھی آتے تھے. اس میں یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ زیادہ آتے تھے. یہودیوں کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا. وہاں بھرے ہوئے تھے قبیلے بنو نذیر, قبیلہ بنو قینقاع, قبیلے بنو قریظہ, یہ سارے کے سارے جتھے یا مدینہ منورہ میں تھے. مکہ مکرمہ میں نصارہ کے بڑے بڑے علماء یہ آتے تھے, رہتے تھے, زمزم کا پانی پیتے تھے. پھر لوگ آتے تھے دور دور سے تو کوئی تقسیم بھی کرتے تھے, جیسے کھانا وغیرہ کھجورے وغیرہ یہ کھا کر زندگی گزارتے تھے. جب پیدائش کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا نظام بدلنے لگا. تو یہ سمجھ گئے کہ اب اس کو پیدا ہونے کا وقت قریب ہے. تو بڑے بڑے علماء انہوں نے آ کر پڑاؤ ڈال دیا مکہ مکرمہ میں. جب پڑاؤ ڈالا تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علماء نے یہاں آ کر پڑاؤ کیوں ڈالا ہے, کیا مسئلہ ہے. تو کسی کو بتاتے نہیں تھے, بس پڑاؤ ڈالتے تھے, ستاروں کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور وہ جو ہے وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے, کشمش بھی کرتے تھے. رات کے وقت میں وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے, اچانک بیت اللہ کی دیواریں گری اور گر کر کھڑی ہو گئی. سیٹ ہو گیا بیت اللہ جیسا تھا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا آ گیا, وہ بچہ مکہ میں پیدا ہو گیا. اب تحقیق میں لگے بھی مکہ مکرمہ میں تو بچہ مکہ مکرمہ کے بمبئی جیسا تو تھا نہیں. پتہ چل جاتا تھا کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, کس کے گھر کے اندر موت ہوئی, کس کے گھر میں فاقہ ہے, کہ سب چھوٹی سی جگہ تھی. تو انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی کہ بھئی کچھ ہوا ہے مکہ مکرمہ میں. تیسرا قیصر وہاں جو ہوا تھا وہ تو ہوا ہی تھا. نہیں, یہاں کی بات کر رہا ہوں مکہ مکرمہ کی. دنیا کی جو نظام بدلا تھا دنیا کا کہ کسائے تمرو بھی گرے, جو سمندر تھا وہ خشک ہو گیا, وہ بہنے, سارے کسائے علامتیں وہ اپنی جگہ ہے. میں خاص مکہ مکرمہ کی بات سمجھا رہا ہوں. تو انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں قریش خاندان ہے اور ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. سب یہ سوچ گئے کہ یہ لڑکا آ گیا جو آگے جا کے نبی بنے گا. ساری علامتیں انہیں پتہ چل گئی. اس دور کے اندر یہ ترتیب تھی کہ کوئی لڑکا پیدا ہوتا یا کوئی لڑکی پیدا ہوتی
تو جو علماء ہوتے اس دور میں تو اچھا آدمی شمار کرتے کہ آدمی اچھا ہے، تو اسے لے جا کر بتاتی بھی، اس کے لیے دعا کرواتے. جیسے ہماری حدیثوں میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے دعا پڑھا کرو، اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا، کہ اللہ اسے نیک اور بھلا بنانا اور دین کے خاطر اچھی طریقے سے اگانا، دین کے خاطر اگے، اچھا کام کرے. اس دور میں بھی یہ تھا. اب یہ آپس سے مشورہ کرنے لگے کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اب دائیں بائیں دیکھو مت، اور کوشش یہ کرو کہ یہ زندہ نہ رہے. مار دو، زہر دے دو، تاکہ ہمارا دھرم، ہمارا دین جو ہے وہ چلتا رہے، اس کا دین نہ ہو. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. یہ اتنا حسد کرتے تھے. قرآن نے کہا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. یہ صرف حسد کی وجہ سے کرتے تھے، حالانکہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے، سمجھتے تھے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. جن کو ہم نے کتاب دی تھی تورات اور انجیل، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہی ہے اور اسی کا دین دنیا میں چلے گا اور یہ آخری نبی ہے. اچھا، غربت تھی یہاں، عبد المطلب کی یہاں بھی غربت تھی اور حضرت آمنہ کی یہاں بھی غربت تھی. والد کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا. مدینہ منورہ میں ان کی قبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر جو ہے مدینہ منورہ میں ہے. ابھی بھی حکومت نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جانتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں. کب یہ جو ہے وہ پتہ ہے کہاں پر قبر ہے، اس احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ. خیر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے. جب نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ چلو ابا کی قبر پہ چلو. ابوا میں والدہ کی قبر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجۃ الوداع ہوا، آپ حج میں آخری حج تھا، وداعی حج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ایک رات ہم وہاں ٹھہریں گے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر ہوا حج کا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک دن میں آدمی پہنچتا نہیں ہے، 15 دن لگتے ہیں، 17 دن لگتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ایک رات آپ نے وہاں کا بھی قیام کا مشورہ کیا تھا. آپ کی والدہ کی قبر کے قریب نہیں، مقام میں ابوا ایک بہت بڑی وادی ہے، اس میں کسی جگہ بھی خیمہ لگا لینا. کسی جگہ بھی خیمہ لگوایا، لمبا قصہ ہے، میں بیان کر چکا ہوں اس کو حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں غربت تھی اور یہ یہود نصارہ جو بھی تھے مکہ مکرمہ میں، یہ توہمے تھے کہ کیا ہوتا ہے اس کو کون لے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. اس دور کے اندر طائف، یہ سعودیہ کا کشمیر ہے. طائف، ہدا، قبیلے بنی سعد، جیسے ہمارے یہاں پکنک پوائنٹ ہے تو کشمیر شملہ لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو وہاں پر طائف جاتے ہیں، پھر ہدا جاتے ہیں. ہدا اور طائف تو تھوڑا ہی فاصلہ ہے. پھر جب قبیلے بنی سعد جاتے ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں، وہاں پر انگور بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں کے گلاب بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں کے انجیر بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمیں عرب لوگ ہدیہ لا کے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ورد طائفی ہے، میں طائف سے آیا ہوں اور آپ کے لیے وہاں کا گلاب لے کر آیا ہوں. وہاں کا گلاب بہت اچھا ہوتا ہے، دنیا کا ٹاپ 1 گلاب ہوتا ہے وہاں کا. اور دوسرے نمبر پر ترکی کا، اور تیسرے نمبر پر ہندوستان. یہ 3 کیٹیگری ہیں اچھے گلابوں کی. پہلا گلاب طائف کا، پھر ترکی، پھر ہندوستان. اب جو ہے وہاں سے قافلے آتے تھے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو معزز شمار کرتے تھے لوگ بیت اللہ کی وجہ سے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. اتفاق سے وہ قافلے آئے، یعنی اس لیے نہیں آئے کہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے. جیسے روٹنگ ہوتی ہے اس روٹنگ میں وہ قافلے آئے.
تو عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ لڑکا پیدا ہوا ہے ہمارے گھر میں اور ہمارے پاس کھلانے پلانے کو تربیت کرنے کے لیے کوئی چیز یہاں ہے نہیں، اس لیے وہ قافلے والے کچھ لوگ آوے تو تم مجھے خبر کرنا، تو میں سامنے آ کر کوئی بات چیت تو طے نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کا مقام تھا عبد المطلب کا، جری آدمی تھے، پورے مکہ کے مالک تھے۔ مالک کا کیا مطلب؟ مکہ کا فرد ان کی بات مانتا تھا، ان کا درجہ تھا، تو میں سامنے آ کر بات کروں یہ ٹھیک نہیں، وہ درخت ہے یا وہ جگہ ہے اس کے پیچھے سے میں ساری بات جو ہے وہ سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا، اور جہاں پتہ چلا کہ ہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے تو میں آ جاؤں گا، بات چیت طے کر لیں گے۔ یہ عبد المطلب نے کہا۔ اچھا، اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جو بھی تربیت ہونی تھی جو ماں کر رہی تھی، ساتھ میں یہ ام ایمن بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ایمن یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ جو شروع سے لے کر اخیر تک حضور کے ساتھ چمٹی رہی، حبشیہ تھی، بہت موٹے موٹے تھے ان کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ حضرت یہ مطلب تم نہیں بتائیے عورت کون ہے، بچپن سے یہ مجھے لے کے چل رہی ہے، بچپن سے، اور کوئی بھی کام ہو تو یہی جو ہے سامنے ہوتی تھی، تو زبان میں لکنت تھی ام ایمن کی، تو جب بھی مجلس میں آتی یا کہیں بھی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، مدینہ منورہ کی یہ بات ہے، صاحب فرماتے کہ ام ایمن سلام مت کرو، سلام نہیں، سلام مت کرو، آپ کا سلام لے لیا۔ ام ایمن کو جب دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ سلام مت کر، وعلیکم السلام، منع کرتے، تو صحابہ ہنستے تھے کہ سلام کرنے سے کیا منع کیا، سلام تو اچھی چیز ہے، سلام اچھی چیز ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، مجمع میں آتی ہے، سلام کرنا چاہتی ہے ڈھنگ سے، لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے ڈھنگ سے سلام کر نہیں پاتی، کہنا چاہیے سلام اللہ علیکم، یہ صحیح ترتیب ہے، لیکن یہ کہتی ہے سلام لا علیکم، یہ تو بد دعا ہو گئی۔ تو آپ کہتے ہیں بس تیرا سلام لے لیا، تو صحابہ ہنستے تھے۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اس کی زبان میں لکنت ہے، چہرے میں بھی کشش نہیں ہے، قبول صورت چہرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس عورت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ جنت میں چلتے پھرتے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ کبھی کبھی مجمع میں مشورہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور یہ جو اپنا لاٹھی لے کر اور ایک ہاتھ میں پیالہ لے کر ام ایمن آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارے صحابہ دیکھتے تھے کہ ام ایمن آ رہی ہے اور حضور کے پاس آ کر جو ہے کہتے تھے یہ پی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ام ایمن کہتی ماں دیتی ہے منع کرتے ہو، یہ اپنے آپ کو ماں کہتی کہ ماں دیتی ہے منع کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پی لیتے تھے، پھر ایک جملہ کہتے تھے مجھے اس سے میری ماں کا پیار ملتا ہے۔ جب آپ کے والدہ کا انتقال ہوا تو یہی ام ایمن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 5-6 سال کی تھی جب ماں کا انتقال ہوا، اور ماں کی طبیعت جب خراب ہوئی مقام ابوا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، یہ ام ایمن بھی اسے سفر میں ساتھ تھی، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے جو مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ 5-6 سال کی عمر کے بچے کو کیا پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ام ایمن جو ہے یہ ایک دم سے دوڑی یہاں دوڑی کہ کسی طریقے سے بچ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھی خاصی ماں بات کر رہی تھی اور خاموش ہو رہی ہے، آنکھیں جو ہے یوں بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے چمٹ گئے۔ کتاب ملتا ہے تو ماں نے ایک جملہ کہا
اپنے انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان سے، ماں نے کہا ہر زندہ کو مرنا ہے، اور اے میرے پیارے بیٹے محمد، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی جوانی میں چل بسوں گی، تیرے بارے میں نے بڑے خواب دیکھے تھے، ایسے کپڑے پہناؤں گی، ایسی تربیت کروں گی، اور ایسے کھانے پکا کے کھلاؤں گی، اور ایسی تیری خوشیاں دیکھوں گی، لیکن اب میں جا رہی ہوں، یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اکھڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے رہے۔ یہ ام ایمن آئی، اور یہ ام ایمن نے دیکھا کہ بڑی عورت تھی، بڑی عورت تھی، یہ آئی، اور آنے کے بعد ام ایمن نے دیکھا کہ وہ آمنہ کا انتقال ہو گیا، قافلے نے اطلاع دی آمنہ کا انتقال ہو گیا، آمنہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹایا وہاں سے، وہ قبر کھودی گئی۔ اس وقت میں مشرکین جو تھے وہ قبر کھودتے تھے، ہمارے یہاں مشرکین جو جلاتے ہیں، یہ جلانے کا رواج صرف ہندوستان میں ہے، وہاں جو مشرکین تھے وہ لوگ قبر کھودتے تھے، اسی لیے مسجد نبی ہماری جو بنی ہے وہاں مشرکین کا قبرستان تھا۔ یہ پرانی مسجد ہے، اصل مسجد جسے کہتے ہیں، ایک حصہ مشرکین کا قبرستان تھا اور ایک حصہ سہل سہیل کی جگہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل سہیل کی جگہ لی، ان سے معاملہ کر کے، اور یہ مشرکین کے قبرستان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسے بھی پاٹو، اور اس کے اندر جو تازہ تازہ قبریں ہوں، یا آپ نے اعلان کیا تازہ تازہ قبریں ہوں، تو ان کو جو کھود کھاد کے ان کی لکڑیاں، ان کے ہڈیاں وغیرہ جو دور پھینکو اس کو، اور اسے مسجد نبوی کے اندر لے لو، یہ آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ جیسے بخاری مسلم میں قصے بہت آتے ہیں، اور میں تفصیل سے کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں ان کو۔ تو یہ ام ایمن جب قبر کھودی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ سب مل کر یہ قبر میں رکھیں گے۔ تو یہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو لیٹا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اندر اتر گئے، چھلانگ لگا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی یا 6.5 سال، کیونکہ ان روایتوں میں تضاد بہت ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ اسلام کا آیا نہیں تھا، وہ قافلے کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کیا، اس کو آگے بڑھایا، پھر دوسرے لوگوں نے آگے بڑھایا، چیز آگے بڑھتی گئی، آپ بھی اتر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ایمن نے کہا کہ بیٹا محمد تم کیا کر، نہ میں بھی میری ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ یہ ام ایمن نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور جو ہے وہ زبردستی کرتے رہے کہ میں تو یہی جاؤں گا، میں تو یہی سوں گا، میں تو یہی سوں گا۔ موت تو حیات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ نہیں تھا موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ پھر جب ان کی قبر پاک دی گئی، وہ قبر ٹھیک ٹھاک کر دی گئی، تو یہ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، تو ام ایمن کہتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر چلنا شروع کیا، تو جب تک وہ قبر یعنی اوجھل نہیں ہوئی تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اور میں آپ کا چہرہ یوں کرتی تھی، مت دیکھ مت دیکھ۔ یہ ام ایمن، یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ عبد المطلب نے بھی کہا تھا بھائی جو ہے میرا دنیا سے جانے کے وقت قریب آ گیا ہے، بتاؤ کہ کون خدمت کرے گا اس بچے کی؟ تو سب چچاؤں نے کہا ہم کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک آدمی بتاؤ، ایک آدمی۔ ابو طالب نے کہا میں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کہیں گے سب کریں گے مطلب تو کوئی نہیں کرے گا، یہ اصول ہے۔ اب میں بھی کروں گا، نہ ایک آدمی بتاؤ کون کرے گا؟ تو میری ابو طالب نے کہا کہ میں کروں گا خدمت۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کی عمر 6-7 سال کی تھی، تو اس وقت میں مجھے تو آپ کی پیدائش کا قصہ بیان کرنا تھا، مضمون دوسرا شروع ہو گیا۔ خیر جو بھی اللہ کے علوہ دے اس میں خیر ہے۔ جب تنعیم پر پہنچے تو عبد المطلب استقبال کے لیے آئے تھے کہ محمد آ رہا ہے، اور آمنہ بھی آ رہی ہے، بہت تو تھا نہیں، یہ آمنہ بھی آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں، تو یہ خود استقبال کے لیے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر جو ہے
عبد المطلب نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، دادا تھے، اور پیش کر کے تو اٹھائے، پھر فوراً جو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی آمنہ کہاں ہے، اور یہ مجھے ام ایمن نے کیوں دیا؟ یہ ام ایمن باندھی ہے، اور آمنہ جو ماں ہے تو ماں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، آمنہ کہاں ہے، آمنہ کہاں ہے؟ اب کسی کی ہمت نہیں کہ خبر کرے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے عبد المطلب کے کان میں کہا کہ بھی آمنہ کا تو انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب بہت روئے، وہ زیادہ، ان کا رونا کیسا ہوتا تھا، آنکھوں میں ایک آنسو آ جاتا بس، تو ایک دم ہچکیاں مار کے نہیں روتے تھے عبد المطلب، بس ایک آنسو آ جائے سمجھ لو کہ ہچکیاں مار کے رو رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں نے محمد کے لیے بہترین کمرہ تیار کیا، رنگ روغن کپڑے تیار کیے مکہ مکرمہ میں، آمنہ کے لیے بستر تیار کیا، کمرہ ایک تھا بھی، یہاں اور آمنہ سوئے گی، یہ آمنہ کا بستر اور یہ میرے بیٹے محمد کا بستر، دودھ رکھ دیا وہاں، کھجوریں رکھ دی، پنیر رکھ دیے، اس دور کے اعتبار سے جو بچے جن چیزوں کو پسند کرتے تھے وہ چیزیں رکھ دی۔ تو عبد المطلب کہتے تھے کہ کتنا پیار سے اور کتنا میں نے محنت سے یہ میرے بیٹے کے لیے یہ کیا، لیکن اب یہ بیٹا جو ہے یتیم ہو گیا، ماں اور باپ دونوں اعتبار سے، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب خود عبد المطلب نے اٹھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لے کر چلے، اور سارا قافلہ کے ساتھ چلا۔ تو جو دروازہ بند تھا، دروازہ جو بند تھا وہ دروازہ عبد المطلب کھول نہیں سکے، کمرہ تیار کیا تھا نا، تو تالا لگا کے گئے تھے لینے کے لیے کہ آئے گا تو یہ کروں گا، زمزم کا پانی رکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کھول نہیں سکے عبد المطلب، ہمت ہی نہیں ہوئی ان کی کہ کیا کھولوں اس کو میں، اس کمرے کو، لیکن سامان تھا اس میں، تو سیدھے کے اپنے گھر پہ لے گئے اور اپنے گھر پر لے جا کر وہاں پر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی تربیت میں رکھا عبد المطلب نے۔ ان کے لیے بہترین قسم کا بچھونا بچھتا تھا حرم شریف میں، سب لوگ آ کے بیٹھتے تھے عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، غروب سے پہلے، سب بڑے بڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دوڑتے تھے پورے حرم میں، اور دوڑ کر آ کر بیٹھ جاتے تھے دادا کی جگہ پر۔ تو لوگ کہتے تھے محمد محمد، مہلن یا محمد، مہلن یا محمد، مہلن یا محمد، نہیں آپ دادا دادا ارے دادا۔ تب عبد المطلب آتے تھے، تم میں سے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بیٹھے گا حرج نہیں ہے، یہ مسند میری نہیں ہے، یہ میرے بیٹی کی، یہ کہتے تھے۔ اس میں ام ایمن کو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے سونپا، مردوں میں ابو طالب کو سونپا، اور عورتوں میں کہا کہ ام ایمن ساتھ رہے گی۔ تو یہ ام ایمن تھی، آپ کے پیدائش کے وقت نہیں تھی، اور یہ جو ہے کپڑے وغیرہ بدل کر میں نے امی کی مدد کرتے تھے آمنہ کی، اور سامنے جو ہے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح دیتے تھے۔ تو قافلے آتے تھے دیکھنے کے لیے، کسی کو کوئی لڑکا مل گیا، کسی کو کوئی لڑکا مل گیا، کتنا ٹائم باقی ہے، 1 منٹ، چلو یہ تفصیل اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر آئندہ جمعہ رہے گی اس مضمون کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔